وہ جو خواب تھا بہت سہانا تھا، وہ جس کی آرزو میں چلے فقط فسانہ تھا۔ جہاں خواب حسین ہوتے ہیں وہیں خوابوں کی تکمیل کا سفر اس سے بھی زیادہ حسین ہوتا ہے۔ کہانی کا آغاز ایک لڑکے سینٹیاگو سے ہوتا ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا سینٹیاگو گھومنے پھرنے کا بہت شوقین ہے۔ سینٹیاگو کے پاس بکریاں ہیں جو وہ چراتے ہوئے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتا ہے۔ ایک دن سینٹیاگو اپنی بکریاں لے کر طریفہ جاتا ہے اور طریفہ میں وہاں ایک لڑکی سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ دوبارہ وہ اسی لڑکی سے ملنے طریفہ کا رخ کرتا ہے لیکن وہاں اسے رات ہو جاتی ہے اور وہ رات چرچ کے سامنے سائیکامور درخت کے نیچے سو جاتا ہے۔ وہ ایک عجیب و غریب خواب دیکھتا ہے کہ ایک بچہ اس کے بکریوں کے ساتھ آ کے کھیلنے لگ جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ سینٹیاگو کی انگلی پکڑ کر اسے مصر میں لے جاتا ہے اور اہرام کے نیچے اشارہ کر کے بتاتا ہے کہ یہاں سونا دفن ہے۔ وہیں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور یہی خواب اس کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے اور سینٹیاگو کی آنکھوں میں خوابوں کی روشنی چمک اٹھتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سینٹیاگو کی خواب میں آپ کو کیوں سنا رہی ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سینٹیاگو کی یہ کہانی دراصل دنیا کی عظیم اور چوٹی کے ناول الکیمسٹ کی کہانی ہے جو 1988 میں پاولو کوئلو نے پبلش کیا تھا۔ پاولو کوئلو ایک برازیلین آتھر ہے۔ انہوں نے جب یہ ناول پبلش کیا تو ان کو شہرت کی ان بلندی تک پہنچا دیا جس کا لوگ صرف تصور کر سکتے۔ سینٹیاگو کی کہانی اتنی موٹیویشنل اور شاندار ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا کے کروڑوں لوگوں کی زندگی پوزیٹیولی اثر انداز ہوئی ہے۔ یہ وہ ناول ہے دی الکیمسٹ جس کو 20 زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے اور اس سے لاکھوں لوگ مستفید ہوئے ہیں۔ چاہے آپ بچے ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، آپ کے لیے یہ ناول پڑھنا بہت ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ اس ناول میں کچھ کرشماتی، کچھ میراکیولس باتیں بتائی گئی ہیں جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم الکیمسٹ کی سمری کو ڈسکس کریں گے، اس کی سٹوری کو ڈسکور کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دی الکیمسٹ اتنی زیادہ پاپولر ہو گئی۔ اس سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں جس سے ہماری اپنی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سینٹیاگو اپنی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ایک بوڑھی عورت کے پاس جاتا ہے۔ وہ عورت اسے کہتی ہے کہ اسے خواب کی تعبیر ضرور بتائے گی مگر اس کے لیے اسے جو خزانہ ملے گا اس کا 1/10 اسے عورت کو دینا پڑے گا۔ سینٹیاگو مان جاتا ہے لیکن اس کے خواب سن کر اسے زیادہ یقین نہیں آتا کیونکہ عورت اسے بتاتی ہے کہ اسے خزانہ مصر میں مل جائے گا، وہاں جا کے اسے مصر میں جا کے اہرام میں کھدائی کرنی پڑے گی۔ خیر سینٹیاگو اس کی بات پر اتنا یقین نہیں کرتا اور وہ وہاں سے باہر نکل آتا ہے۔ سوچ بچار میں سینٹیاگو چل رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اس کی ملاقات ایک بوڑھے شخص کے ساتھ ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے میلکیزیڈک۔ میلکیزیڈک سینٹیاگو کو بتاتا ہے کہ وہ ایک قدیم بادشاہ ہے اور وہ خواب کی تعبیر اسے بتا سکتا ہے۔ لہٰذا سینٹیاگو اسے اپنے خواب کے بارے میں بتاتا ہے اور میلکیزیڈک اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس کی خواب سن کر اسے بتاتا ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں ایک پرسنل لیجنڈ ہوتا ہے اور اسے اپنی پرسنل لیجنڈ کو ہی فالو کرنا چاہیے۔ میلکیزیڈک سینٹیاگو کو تجواہر، اریم اور تہمیم دیتا ہے تاکہ وہ اپنی راہ میں بہتر فیصلے کر سکے۔ سینٹیاگو میلکیزیڈک کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور اس نے اپنی بکریوں کو بیچ کر اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اس کی پہلی منزل شمال کی طرف تھی جہاں اسے ایک عرب تاجر کی مدد ملی۔ عرب تاجر نے اس کی کہانی سنی اور اسے مشورہ دیا کہ ہمیشہ اپنے خوابوں کا پیچھا کرے چاہے حالات کتنے مشکل کیوں نہ ہو۔ اپنے سفر کے دوران سینٹیاگو جب ٹینگیئر پہنچا تو وہاں اسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور اس کی تمام رقم چھین لی۔ اس کی دنیا الٹ پلٹ ہو گئی لیکن اس نے ہار نہیں مانی اور وہ ایک کرسٹل مرچنٹ کی دکان پر کام کرنے کے لیے پہنچا۔ وہاں سینٹیاگو نے دن رات بہت محنت کی، اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے دکان کو خوب چمکایا اور دکان کو کامیاب بنا دیا۔ وہاں وہ یہ سیکھتا ہے کہ اگر آپ اپنے خوابوں کی پیروی کرتے ہیں تو کامیابی خود آپ کے پاس آئے گی اور اس تجربے نے اس کی خود اعتمادی میں اضافہ کیا۔ کچھ عرصہ بعد سینٹیاگو اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک صحرا میں پہنچتا ہے۔ یہاں اس کا سامنا کئی چیلنجز سے ہوتا ہے جیسے سخت دھوپ، پانی کی کمی، طوفانی ہوا، لیکن اس کی ہمت کبھی بھی کمزور نہ ہوئی۔ ایک خاص لمحہ آتا ہے جب وہ اپنی ہار ماننے کے قریب ہوتا ہے مگر اسی وقت وہ اپنے دل کی آواز سنتا ہے جو اسے یاد دلاتی ہے کہ یہ سب کچھ اس کے اپنے خواب کے لیے ہے۔ یہ لمحہ اس کی قوت ارادی کو بڑھا دیتا ہے اور وہ صحرا کی آزمائشوں سے گزر کر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ صحرا میں ایک شاندار اوسس پر جب سینٹیاگو پہنچتا ہے تو اس کی ملاقات فاطمہ سے ہوتی ہے۔ فاطمہ وہاں کی خوبصورت لڑکی ہے۔ سینٹیاگو فاطمہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے مگر وہ جانتا ہے کہ اس کا خواب اسے ایک دن فاطمہ سے دور لے جائے گا۔ فاطمہ اسے سمجھاتی ہے کہ اگر وہ اپنی ذاتی قسمت کو پانا چاہتا ہے تو اسے اپنے خواب کی پیروی کرنی ہوگی۔ اسی لمحے سینٹیاگو یہ جان جاتا ہے کہ محبت اور خواب دونوں کی طاقت کتنی اہم ہوتی ہے۔ صحرا میں سینٹیاگو کی ملاقات الکیمسٹ سے ہوتی ہے۔ الکیمسٹ ایک دانشور اور عظیم شخص ہے جو روحانی اور مادی دنیا کے درمیان توازن کو سمجھتا ہے اور زندگی کے رازوں کو جاننے میں مہارت رکھتا ہے۔ سینٹیاگو اور الکیمسٹ کی ملاقات اس وقت ہوتی ہے جب سینٹیاگو کو اپنے خواب اور حقیقت کے درمیان توازن پیدا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ اپنی محبت یعنی فاطمہ اور خزانے کے درمیان کشمکش میں ہوتا ہے تو الکیمسٹ سینٹیاگو کو یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں محبت اور خواب دونوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے بشرط یہ کہ انسان اپنے دل کی آواز سنے اور اپنے پرسنل لیجنڈ کو فالو کرے۔ الکیمسٹ اور سینٹیاگو صحرا کی وسعتوں میں سفر کرتے جاتے ہیں اور راستے میں ایک جنگجو قبیلے نے ان کو گرفتار کر لیا۔ قبیلے کے سردار نے ان پر جاسوسی کا الزام لگایا اور ان کی جان لینے
دینے کی دھمکی دی۔ اس موقع پر الکیمسٹ نے سینٹیاگو کی طاقت اور الہی شعور کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ الکیمسٹ نے قبیلے کے سردار کو بتایا کہ سینٹیاگو 3 دنوں میں خود کو ہوا میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ تھا جس سے سینٹیاگو خوفزدہ ہو گیا کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ یہ سب کیسے کرے گا۔ لہٰذا سینٹیاگو نے الکیمسٹ کی باتوں کو سنتے ہوئے صحرا کی فطرت، ہوا، سورج اور کائنات کی زبان سمجھنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو ہوا کے اندر تبدیل کر لیا۔ اس واقعے کے بعد قبیلے کے سردار نے ان دونوں کی جان بخش دی اور سینٹیاگو کی روحانی طاقت کا اعتراف کیا۔ اس کے بعد الکیمسٹ سینٹیاگو کو بتاتا ہے کہ وہ خزانے کے بہت قریب ہے اور وہاں سے وہ دونوں الگ ہو گئے۔ الکیمسٹ سینٹیاگو کو تنہا سفر جاری رکھنے کی ہدایت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی تقدیر کو خود بنائے۔ سینٹیاگو کو اکیلا اپنی منزل یعنی ایجپٹ کے اہراموں تک پہنچنا ہوتا ہے۔ سینٹیاگو جب پیرامڈز کے پاس پہنچتا ہے تو وہ ایک جگہ کھودتا ہے جہاں اس نے خزانہ ہونے کا خواب دیکھا تھا، لیکن وہاں اسے کچھ نہیں ملتا بلکہ کچھ ڈاکو اسے لوٹ لیتے ہیں۔ ان ڈاکوؤں میں سے ایک سینٹیاگو کو بتاتا ہے کہ اسے بھی ایک بار خزانے کا خواب آیا تھا اور وہ خواب اہراموں سے بہت دور اسپین کے ایک پرانی چرچ کے نیچے تھا، یعنی وہی چرچ جس کے سامنے سیکامور کا درخت تھا جہاں لیٹ کر اس نے یہ خواب دیکھا تھا، جہاں سینٹیاگو نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ ڈاکو کی یہ بات سینٹیاگو کے لیے ایک اشارہ تھی اور وہ واپس اپنے آبائی گاؤں جاتا ہے اور چرچ میں کھدائی کرنا شروع کر دیتا ہے جہاں اسے حقیقی خزانہ ملتا ہے۔ وہ حقیقی خزانہ کیا ہے؟ جو سونے اور جوہرات، مال و دولت پر مشتمل نہیں ہوتا، بلکہ یہ خزانہ علامتی طور پر سینٹیاگو کی اندرونی دولت اور وہ تمام علم و حکمت ہے جو اس نے اپنے سفر میں حاصل کیا تھا۔ یہاں پر سینٹیاگو کی کہانی تو دی اینڈ ہوئی، لیکن ہمیں جاننا ہے کہ پاولو کوئلو نے اس کتاب میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے اور ہمیں اس سے کیا سیکھنا ہے۔ سب سے پہلا اس میں پوائنٹ ہے ڈریمنگ، یعنی خوابوں کی اہمیت۔ خواب دیکھنا آسان ہوتا ہے لیکن ان کا پیچھا کرنا اور حقیقت بنانا ہی زندگی کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہاں پہ ہمیں سمجھ آتا ہے خود شناسی اور خود اعتمادی، یعنی سینٹیاگو کے سفر کا مقصد نہ صرف خزانے کی تلاش تھا بلکہ خود کو پہچاننا اور اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا تھا، کیونکہ سب سے بڑی دولت جو ہم پا سکتے ہیں وہ خود کی پہچان ہے۔ تیسرا بڑا پوائنٹ ٹیک اوے جو یہاں سے مجھے سمجھ آیا وہ ہے کائنات کی سازش، یعنی جب تم دل کی سچائی کے ساتھ کوئی خواہش رکھتے ہو تو کائنات بھی تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کی سازش کرتی ہے، یعنی پوری کائنات آپ کو وہ چیز حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ فورتھ ٹیک اوے ہے سفر کی اہمیت، یعنی منزل کی تلاش میں سفر سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ یہ سفر ہی ہے جو ہمیں حقیقی علم عطا کرتا ہے۔ اور ففتھ پوائنٹ ہے محبت کا فلسفہ، یعنی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ تم کسی کو اپنا بنا لو، بلکہ محبت یہ ہے کہ تم انہیں ان کی خود کی خوشیوں اور خوابوں کے لیے آزاد چھوڑ دو۔ کتاب میں محبت کو نہایت پاکیزہ اور اعلیٰ درجے کا جذبہ قرار دیا گیا ہے۔ سینٹیاگو کی فاطمہ سے محبت نے اسے اور بھی مضبوط اور پرعزم بنایا۔ سکس پوائنٹ ہے تقدیر اور نصیب کا تصور، یعنی تقدیر صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے خوابوں کا تعاقب کرتے ہیں اور ہمت نہیں ہارتے۔ سینٹیاگو کی داستان ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر شخص کی ایک تقدیر ہوتی ہے اور اس تقدیر کو حاصل کرنے کا فیصلہ خود ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سو ویورز، الکیمسٹ ایک ایسی کہانی ہے جو ہر کسی کے دل کو چھو سکتی ہے، کیونکہ یہ ہماری اندرونی خواہشات، خوابوں اور انسانی رشتوں کو گہرائی سے سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔